حضرت سمیہ کی شہادت، پہلی شہادت، خاتون کی شہادت، صرف کلمہ پڑھنا ان کا جرم تھا، انہوں نے کسی کو ستایا۔ اسلام کو تو شہادت مطلوب ہے، اسلام کی آبیاری شہادت سے ہوئی، شہداء کے خون سے ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شہادت تو ہر مومن کی آرزو ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر اس کو شہادت کی آرزو نہ ہو مومن کو، وہ تو گویا منافق کی موت مرا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. برادران اسلام، آج ماہ محرم کی 9 تاریخ ہے۔ محرم کے ساتھ الحرام کہا جاتا ہے، محرم الحرام یعنی محترم مہینہ۔ اس مہینے کا احترام ہمیشہ سے رہا ہے۔ جاہلیت کے دور میں، اسلام سے پہلے بھی اس کا کافی احترام تھا۔ جنگ و جدال رک جاتی تھی، دوسری اور برائیاں رک جاتی تھی۔ نیک اعمال کے لیے 4 مہینے جو مخصوص تھے، ان میں ایک مہینہ یہ تھا۔ اس ماہ مبارک کی تاریخ انبیاء کرام کی تاریخ سے جڑی ہوئی ہے کہ انبیاء کرام کے متعدد انبیاء کرام کے بڑے اہم واقعات اسی ماہ مبارک میں وقوع پذیر ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اس ماہ مبارک کا بہت اہتمام کرتے تھے، احترام کرتے تھے، کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ 10ویں تاریخ کا خاص طور سے بہت اہتمام سے روزہ رکھتے تھے۔ اور اس مہینے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر اللہ، اللہ کا مہینہ کہا ہے۔ 10ویں کو روزہ اس طرح سے رکھتے تھے کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ فرض ہے۔ آپ ایسی تاکید فرماتے تھے کہ ابھی جن لوگوں نے، ایک دن یہ ہوا کہ جن لوگوں نے ابھی تک کچھ ناشتہ نہ کیا ہو، وہ اب سے روزہ رکھ لیں، آج کے روزے کی بڑی اہمیت ہے۔ بعض حضرات سے آپ نے یہ فرمایا کہ اگر تم نے کچھ کھا پی لیا ہے تو بھی اب رکے رہو، اب شام کو افطار کرنا۔ اس روزے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ یہ پچھلے سال کے روزوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ ابھی 10ویں تاریخ کل ہے، یہ بات سنت سے ثابت ہے، تو اس کے روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نفلی روزوں میں یوم عرفہ کا روزہ اور عاشورہ کا روزہ، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ عاشورہ کے روزے کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ آپ نے کو جب یہ معلوم ہوا کہ اس دن یہود بھی روزہ رکھتے ہیں، اس لیے کہ بنی اسرائیل کی نجات کی تاریخ یہی ہے، اس کا جشن وہ مناتے ہیں، تو آپ نے یہ فرمایا کہ اب اگلے سال میں 2 روزے رکھوں گا تاکہ ان سے مشابہت نہ ہو، ہم زیادہ مستحق ہے کہ اس کا اور زیادہ اہتمام کریں۔ وہ دوسرا روزہ آپ کو رکھنے کا موقع نہیں ملا، آپ کا وصال ہو گیا، لیکن جب یہ حکم موجود ہے تو وہ دوسرا روزہ بھی اگر کوئی رکھے تو یہ حدیث کے مطابق عمل کرے گا، اور وہ دوسرا ایک کے بجائے 2 روزہ رکھنا یہ زیادہ اولا ہے۔ 1 سے 2 ہونے کا ثواب تو زیادہ ہے ہی، ایک سنت پر عمل کا بھی الگ سے ثواب ہے، لیکن اگر ایک ہی کوئی رکھ پاتا ہے تو وہ بھی رکھا جا سکتا ہے، اس میں کسی طرح سے کوئی حرج نہیں ہے۔ اس میں اور بھی بہت سی بحثیں ہیں۔ ماہ مبارک کی عظمت
اپنی جگہ پر، انبیاء سے اس کا سلسلہ اپنی جگہ پر، ہمارے مسلم معاشرے میں اس ماہ مبارک کو الگ طریقے سے ملتا جاتا ہے، اور پہلی تاریخ سے آخری تاریخ تک اس سلسلے کو تاریخ کے ایک اہم واقعے سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ وہ واقعہ ہے نواسۂ رسول حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا۔ وہ واقعہ بلا شبہ بہت اندوہناک ہے، وہ قربانی بہت عظیم ہے، اس قربانی کے بڑے دور رس اثرات ہیں، وہ اس لائق ہے کہ اسے یاد کیا جائے، یاد رکھا جائے، اس میں جو سبق ہے وہ سبق حاصل کیا جائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما کی شہادت یہ کوئی معمولی شہادت نہیں ہے، نہ یہ جاہ و منصب کے لیے ہے، نہ کشور کشائی کے لیے ہے کہ ہم زیادہ مستحق تھے، ہم حضرت فاطمہ کے نواسے ہیں، ہم بیٹے ہیں، ہم رسول کے نواسے ہیں، ہمیں یہ ملنا چاہیے، یزید کون ہوتا ہے، یہ مسئلہ نہیں تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ دیکھ رہے تھے کہ جو نظام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا ہے دین کا، وہ نظام بدلا جا رہا ہے۔ دین کی، شریعت کی جو روح برپا کی تھی آپ نے، اس روح سے کمپرومائز ہو رہا ہے۔ دین کی جو اقدار معاشرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی تھی، اس نئے نظام میں وہ اقدار پامال ہو رہی ہے۔ ان کی طبیعت نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ وہ اس کے ساتھ کمپرومائز کریں، اس لیے انہوں نے بیعت نہیں کی، اور بیعت کے بالمقابل جو احقاق حق ہے، حق کو ثابت کرنا، حق کو بتانا، حق کے اوپر اپنی جان نثار کر دینا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو ترجیح دی۔ تو یہ وہ اس کا پیغام ہے جو صحیح معنوں میں یاد رکھنے کی چیز ہے، صحیح معنوں میں برتنے کی چیز ہے۔ تاریخ کے واقعات کا کب کہاں کیا اثر پڑتا ہے کچھ نہیں معلوم، لیکن اگر یہ بات کہی جاتی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نے اسلام کو پھر سے زندہ کیا ہے، اسلام کی روح کو زندہ کیا ہے، قربانی کی روح کو زندہ کیا ہے، شہادت کی تاریخ کو زندہ کیا ہے، تو یہ بات کہیں جانے کے لائق ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکی، شرافت، پارسائی، تقوی، قربانی، سب کو سلام۔ حضرت حسین کی شہادت سے پہلے بھی بے شمار شہادتیں ہوئی ہیں۔ حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عمر، یہ تینوں خلیفہ وقت ہیں، اقتدار ان کے ہاتھ میں ہے، اس کے باوجود انہیں شہید کر دیا گیا۔ بہت جلیل القدر صحابہ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور سرپرستی ان حضرات حاصل تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مجھے غم میرا چچا مارا گیا ہے، کون ہے جو میرے ساتھ میرے غم میں شریک؟ حضرت سمیہ کی شہادت، پہلی شہادت، خاتون کی شہادت، صرف کلمہ پڑھنا ان کا جرم تھا، انہوں نے کسی کو ستایا نہیں تھا۔ تو اسلام کو تو شہادت مطلوب ہے، اسلام کی آبیاری شہادت سے ہوئی، شہداء کے خون سے ہوئی،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شہادت تو ہر مومن کی آرزو ہونی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر کسی کو شہادت کی آرزو نہ ہو مومن کو، وہ تو گویا منافق کی موت مرا. تو میرے ایمان والے بھائیوں، اس تاریخ کا یہ عظیم واقعہ اور اس سے پہلے کے تمام واقعات جو شہادت سے جڑے ہوئے ہیں، وہ اپنے اندر بڑا سبق رکھتے ہیں، اور یہ سبق ہمیں حاصل کرنا چاہیے. ان واقعات کو قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے. ان واقعات سے احادیث کی کتاب کے صفحات بھرے ہوئے ہیں. قرآن مجید میں تو مومن کی منظر کشی اس طرح سے کی گئی کہ مومن وہ ہوتا ہے کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. اصل مومن تو وہ ہے اپنی ایمان کو جلا بخشنے کے لیے اس نے اپنی راہ اللہ کی جان، اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کر دی. کیا وہ اپنی جان ہتھیلی پر لیے ہوئے کہ کب اسلام کو ضرورت پیش آتی ہے اور میں قربان ہو جاؤں تو یہ میری اصل کامیابی ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ حالات بگڑیں گے، حکمران بدلیں گے، آزمائشیں آئیں گی، اور آزمائشیں بار بار آئیں گی. ان آزمائشوں میں ثابت قدم رہنا یہ ایمان کا تقاضا ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ یہی نا کہ باطل کے سامنے نہیں جھکیں گے، یہی نا کہ اسلامی اقدار پر کمپرومائز نہیں کریں گے، یہی نا کہ دین کے لیے اگر جان مانگی گئی تو جان دیں گے. تو حالات بدلتے ہیں. ہمارے زمانے کے حالات بھی اچھے نہیں، ہمیشہ سے حالات بدلتے ہیں. ہمیشہ ایسا ہوتا رہا ہے تاریخ میں، حکمراں پر رعونت طاری ہوتی ہے، دوسری تہذیبوں کو کھانے کی وہ کوشش کرتا ہے، اپنی پسند کو غالب کرنے کی کوشش کرتا ہے، دوسرے کے دین کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے، دین کی قدروں کو پامال کرنے کی کوشش کرتا ہے. ان حالات میں میرے بھائیوں، ہم لوگ جہاں جس حال میں ہیں، اپنے ایمان کی قدر کرنا، اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرنا، اپنے ایمان پر بنے رہنا، کسی لالچ میں نہ آنا. عہدہ و منصب کا لالچ، دولت کا لالچ، رشوت کا لالچ جو بہت چل رہا ہے دنیا میں، نہ آنا، یہ پیغام. تو اس طرح سے اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کیا جائے تو یاد کرنے کا حق ہے. ہم لوگ جس طرح سے یاد کرتے ہیں، ہمارے معاشرے میں جس طرح سے یاد کیا جاتا ہے، وہ طریقہ بنیادی طور پر درست نہیں. ہمیں غم ہے اس بات کا کہ حضرت حسین، ان کا خاندان، شیرخوار بچے سب اللہ کی راہ میں چلے گئے. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اس پر تمہیں غم کھانے کی ضرورت نہیں ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. تم گمان بھی مت کرو کہ وہ مر گئے. وہ مرے نہیں، وہ تو مر کے امر ہو گئے. وہ زندہ ہیں، اللہ کے یہاں سے انہیں رزق مل رہا ہے. انہوں نے بہت شاندار زندگی اپنی گزاری اور شاندار طریقے سے جان کا نذرانہ پیش کیا. وہ زندگی بھر یاد رکھے جائیں گے. ان کا کارنامہ زندہ رہے گا تو اس کارنامے کو ان کو یاد کرو. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ ایسی آزمائشیں آتی رہیں گی تمہارے اوپر.
ایسی آزمائشیں الگ الگ حالات میں الگ الگ طریقے سے آتی رہیں گی. ان حالات میں ثابت قدم رہنا اور ایمان پر رہتے ہوئے اپنی جان کو اللہ کی راہ میں پیش کر دینا یہ عین مطلوب ہے. تو ہمارے کرنے کا کام یہ ہے میرے بھائیوں کہ اس عظیم قربانی کو اسی شان کے ساتھ یاد کریں جیسا کہ یاد کرنے کے لیے قرآن مجید نے ہم کو بتایا ہے. جیسا یاد کرنے کا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. تو طریقہ یہی ہے. اب اگر اس ایک واقعے کی وجہ سے زندگی بھر کے لیے ہم اس پورے مہینے کو منحوس قرار دے دیں، پورے مہینے کو غم کا مہینہ قرار دے دیں، پورے مہینے کسی طرح کی کسی خوشی کسی تقریب میں شامل نہ ہو، یہ تو ہم نے گویا اپنی طرف سے اپنے اوپر ایک جبر کو لاگو کیا. اسلام میں کچھ راتوں کی فضیلت ہے، کچھ دنوں کی فضیلت ہے، کچھ مہینوں کی فضیلت ہے، کچھ ایام کی فضیلت ہے. کوئی دن کوئی رات کوئی گھڑی ایسی نہیں ہے جو منحوس قرار دی گئی ہے. ہم نے کہاں سے یہ نحوست کا نظریہ نکال لیا کہ کچھ دن ایسے بھی ہو سکتے ہیں؟ اور خاص طور سے جن ایام میں ایسی عظیم تاریخ رقم ہوئی ہو، جن ایام میں ایسا عظیم واقعہ تاریخ میں برپا ہوا ہو، ان ایام کو منحوس قرار دے دینا یہ تو بڑی افسوسناک بات ہے. اسلام میں اسلامی تعلیمات میں کوئی دن کوئی رات منحوس نہیں. اس محرم کا تو ہر دن عظیم ہے، ہر رات عظیم ہے. خاص ایام روزہ رکھنے کے جو ہے ان میں روزہ رکھا جائے گا. خاص ایام جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر عبادات کے لیے کہا ہے وہ عبادات ادا کی جائیں گی. جو نیک اعمال ہیں وہ نیک کام کیے جائیں گے. حرمت کا یہ مہینہ ہے کہ اس کی حرمت اور عظمت کو سلام کیا جائے گا، نہ کہ اس کی جو ہے وہ منحوس قرار دیا جائے گا. یہ نحوست وغیرہ جو دوسرے باطل ادیان ہیں وہاں سے یہ چیزیں اٹھ کر کے آتی ہیں. عہد جاہلیت میں شوال کا مہینہ منحوس قرار دیا جاتا تھا، اس میں نیکی کے کام لوگ نہیں کرتے تھے. اسلام کے آنے سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ میری شادی شوال میں ہوئی، میری رخصتی شوال میں ہوئی. شوال میں کی تاریخ کو اسلامی تاریخ کا اگر ہم مطالعہ کریں تو بڑے اہم اہم واقعات شوال میں ہوئے. اگر ایسی کوئی روایت پڑ جائے ہمارے درمیان تو ان روایتوں کو توڑنے کے لیے خاص طور سے اس طرح کے کام کرنے چاہیے کہ جو چیز اسلام میں غلط طریقے سے داخل ہوئی ہو وہ غلط تصور لوگوں میں ختم ہو. اور محرم کو منحوس ماننے میں الگ سے کوئی طبقاتی تقسیم نہیں کہ کوئی ایک طبقہ جو بڑی شین سے ہے وہ مانتا ہے اور چھوٹی شین والا نہیں مانتا. فوراً کہہ دیتے ہیں محرم میں کیسے آپ نے دعوت دے دی، آپ نے نئے سال پر کیسے مبارکباد دے دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے سلام کی مبارک کی سنت آپ سے ثابت ہے. نئے مہینوں اور نئے سال کے استقبال پر آپ نے دعائیں پڑھی ہیں، نیک دعائیں کی ہیں، امن و امان کی، نیک خواہشات کی، سلامتی کی. تو جب نیا سال شروع ہوگا دعائیں کی جائیں گی. دعائیں کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے. ویسا نیا سال منانے کی ہمارے یہاں ویسی بھی اجازت نہیں ہے جو 31 دسمبر کو منایا جاتا ہے، وہ تو سراپا خرافات ہے. تو میرے بھائیوں ہمارا دین اللہ کے فضل سے یہ قرآن اور سنت سے ماخوذ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے. اس میں جس بات کو اہم بتایا گیا ہے وہ اہم، اس میں جن باتوں کو غیر اہم بتایا گیا ہے وہ غیر اہم، ان میں جو باتیں جائز کی گئی ہیں وہ جائز، ان میں جن باتوں کو ناجائز کہا گیا ہے وہ ناجائز. ہماری سلامتی ہماری عافیت اسی میں ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت میں اپنی مرضی نہ شامل کریں، اپنی خواہشات نہ شامل کریں،
دوسری شریعتوں دوسری تہذیبوں کو اپنی اس پاکیزہ شریعت میں خلط ملط نہ کریں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس ماہ مبارک کی قدر کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آنے والے دنوں میں ابھی کل 10ویں ہے، ہم لوگ کوشش کریں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں روزہ رکھیں کہ وہ روزہ اس تاریخ کا مطلوب ہے۔ نیک کام کرنے کے لیے، اپنے آل اولاد کے ساتھ فراخی کا معاملہ کرنے کے لیے احادیث ہیں، ہم وہ معاملہ کریں۔ اگر ہم کو خاص طور سے پورے ماحول میں کل کی تاریخ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ عظیم قربانی یاد آتی ہے، اس قربانی کو سلام پیش کریں۔ اس کے پیغام، اس کا جو پیغام ہے وہ اپنے لیے ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے لیے اس میں کیا عبرت ہے، کیا سامان ہے۔ اس نے تو اپنے خاندان کی، بہن کی، شیرخوار بچے کو، سب کو دین کے راہ پر قربان کر دیا۔ کیا ہمارے پاس بھی قربانی کا کوئی جذبہ ہے؟ ہم سے تو قربانی مانگی جاتی ہے تھوڑے سے وقت کی، تھوڑے سے پیسوں کی، تھوڑی سی صلاحیتوں کی، تھوڑا سا دین کو سمجھنے کی، تھوڑا سا اپنی مرضیات کو، ناجائز مرضیات کو چھوڑنے کی۔ یہ چھوٹی چھوٹی قربانیاں بھی اگر ہم دے لیں تو اللہ تعالی ہم سے خوش ہو جائے گا۔ اور اس عظیم قربانی کو جو حضرت حسین نے پیش کی، وہ تو مومن کا نقطۂ عروج ہے، نقطۂ معراج ہے۔ اس کی خواہش کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اندرون میں وہ خواہش نہیں ہے تو گویا نفاق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نفاق سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح ایمان والا بنائے، اللہ تعالیٰ شہادت کے جذبے کو ہمارے دلوں میں موجزن فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں شہادتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں شہادت پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا و لکم۔